بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ یہ سیرت کا سیشن جو ابھی سورۃ الملک پر بات چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے اور قرآن میں جو اللہ نے تفصیلات بیان کی ہیں ان کو جاننے کا جذبہ اور توفیق بخشے۔ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے اور قرآنی دروس میں ساتھیوں کو شریک ہونا چاہیے۔ بہت سارے قرآن کے ترجمے کی جماعتیں ہیں یا ان گروپ ہیں یا بہت سارے ساتھی ہیں جو لوگوں میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی صلاحیت اور اس کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ان کو کامیاب کرے، اور وہ بڑی اچھی کوشش ہے، اور اس ذریعے سے انسان کسی نہ کسی حد تک قرآن سے قریب ہوتا ہے، قرآن کے الفاظ کے معانی جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا وقت قرآن سمجھنے کے نام پر صرف ہوتا ہے۔ ابھی سوشل میڈیا کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، صحیح میں اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور دین کے نام پر سوشل میڈیا میں زیادہ عوام کو وہاں بھٹکنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہاں کون سی بات گلے لگ جائے گی اور کون سی بات دماغ میں بیٹھ جائے گی وہ ہمیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، انسان کے اندر سینس ہے، اور انسان جب کوئی بات سن لیتا ہے ایک بار تو وہ اس کے میموری میں چلی جاتی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ کبھی بھی کوئی سچویشن آئے گی تو وہ پرانی بات چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو، جہاں کہیں بھی پڑھا وہ پھٹ سے کلک ہوتی ہے، تو انسان کی سائیکو پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ کے اسٹور میں ایسا سامان ہونا چاہیے جو انفلیمیبل نہ ہو، ورنہ پھر وہ آگ لگے گی۔ آپ ایسا کچھ بھی رکھیں گے آگ لگے گی۔ اب نماز روزے کے تعلق سے جو آج کل یہ ہمارے نئے نئے نوجوان، ایک تو مجھے اتنی الجھن ہوتی ہے اس خصلت سے اور اس مزاج سے کہ کوئی بھی دین کے نام پر کہیں سے بھی کچھ بھی آیا فوراً فارورڈ کر دیا۔ میں اب شاید کہوں گا کہ یہ جو جمعے کا خطبہ جو ہم نے کل بھی ڈانٹا ہے ہمارے ساتھیوں کو کہ آج کے بعد سے دوبارہ جمعے کا خطبہ گروپ میں نہیں ڈالنا، یہ ڈرامہ نہیں چاہیے۔ وہ اگلے دن آپ کو پورا صفائی کرنا پڑتا ہے، 4 5 گروپ میں آ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے فون ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اور اس کی بھی اپنی ایک برداشت کی طاقت ہے۔ وہ 4 5 جگہ سے ایک ہی خطبہ آ رہا ہے، لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، آڈیو بھی آ رہا ہے، اور کسی کو سننا ہونا نہیں آیا۔ اور 90% چیلنج کر کے میں کہتا ہوں جو بھیجتا ہے کوئی بھی نہیں سنتا۔ میں نے جو بھیجنے والے سب کو پوچھا آپ نے سنا اس کا کیا وہ ٹاپک تھا؟ یہ ڈرامہ ہے۔ جمعے میں نہیں سنیں گے، اس سے پہلے سنیں گے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، یہ بدتمیزی بھی ہے، ایک طرح سے یہ بدتمیزی ہے۔ جمعے کے خطبے کا اثر ختم ہو جاتا ہے، جمعے کے خطبے کے بعد خطبے کا ترجمہ آنا چاہیے، یہ پہلے آنا چاہیے، الٹا کام ہو رہا ہے۔ بہرحال خطبے کا ترجمہ ہو رہا ہے، ضرورت کی چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ کسی کے ڈیمانڈ پر، سینڈ اٹ آن ڈیمانڈ، کوئی مانگے تو بھیجو، نہیں تو ادھر ہی رہنے دو۔
اب اس میں تو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں، جتنے لوگوں کو فائدہ اٹھانے والے 2 لوگ ہیں، اور تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ 80 لوگوں کو، کیونکہ 80 لوگوں کے کام پہ لگا دیا آپ نے، نکالو موبائل سے، ریموو کرو، ڈیلیٹ کرو۔ تو سوشل میڈیا ہے خطرناک چیز۔ جب تک آپ کسی تربیت کے میں نہیں ہیں، کسی کی رہنمائی میں نہیں ہیں، تو وہاں بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی جس سے کام خراب ہوتا ہے، بے ضرورت کی چیزیں، بے مطلب کی تحقیقات، اور نام سب کا اسلامی ہوتا ہے۔ آج ہی ہمارے ایک صاحب نے کہا، وہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں، کہ گروپ میں آیا ہے کہ اسلامی بیٹیاں نام سے ایک گروپ ہے، وہ جناب گھر میں ان کے رنگ بجی تو انہوں نے، اہلیہ کا فون تھا تو اہلیہ نے کہا یہ کس کا ہے، تو انہوں نے کال کیا اور اس میں دیکھا گروپ سوشل میڈیا میں، اس میں شاید واٹس ایپ یا کس میں گروپ تھا، تو دیکھا اس پہ لکھا اسلام کی بیٹیاں، اور جب اس نمبر کو چیز کیا تو اس کا جو اس نمبر کے اوپر جو نام اپیئر ہو رہا تھا وہ گورو کمار ہو رہا تھا، اور پھر اس کو فون کیا تو اس نے کئی بار فون کرنے، اس نے ایک بار اٹھایا، اس نے بولا آپ کا کیا نام ہے، اس نے جیسے آواز سنی تو اس نے فون کاٹ دیا، اس کے بعد میں مستقل فون کرنا، پھر اس کے بعد میں نے وہ سارا ڈیٹیل چیک کیا ادھر ادھر، تو پتہ چلا جناب وہ تو غیر مسلم ہے۔ تو اب اسی طرح ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو یہ جو کسی بھی گروپ میں شیئر ہو جاتے ہیں نا، اور ایڈ ہو جاتے ہیں یا اس میں ایکٹیو ہونے لگتے ہیں، تو یہ ذرا جاننا ضروری ہے کہ وہ پردے کے پیچھے کیا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا میں اس کی سب سے بہترین شکل ہے، وہاں فائدے کی چیزیں بہت ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں خواب میں نہیں سوچ سکتا تھا جو کتابیں میں نے نیٹ پہ پڑھ ڈالی، لیکن ہمیں معلوم ہے کہاں پڑھنا ہے، کس سائٹ پہ پڑھنا ہے، اور زیادہ تر ہم لوگ ایڈیٹڈ ورژن نہیں پڑھتے ہیں، اسکینڈ ورژن پڑھتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ اب جیسے یہ ہے، اس کتاب کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کیا ہے، تو اس میں کہیں کہیں پر بہت غلطیاں ہیں، جو ٹائپ کرتے ہیں نا، ایڈٹ کرتے ہیں، اللہ کہ بعض پروف ریڈنگ ہو رہی ہے پھر اس کو سیدھا کر رہے ہیں، اور بہت سارے سائٹ جیسے آرکائیو وغیرہ پر اس کو پورا اسکین کر کے ڈائریکٹ کتاب ہوتی ہے، کہاں چھپی ہے کیا ہے وہ، تو اس میں وہ ادھر پریشانی نہیں جاتی، لیکن ایڈٹ والے میں بہت مسئلہ ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ ایک سینٹنس نہیں، ایک پیراگراف نکالا ابن کثیر کا، مجھے معلوم تھا تو میں نے فوراً وہ آیت ڈھونڈی، اور اس آیت سے وہ پیراگراف مجھے کہیں کوٹ کرنا تھا، وہاں سے نکال کے ڈال دیا، میں نے پڑھا نہیں، پہلا جملہ میں نے پڑھا، ہاں بولا یہی جملہ ہے، آگے اس میں فرسٹ سینٹنس جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے، دوسرا نیگیٹو ہونا چاہیے، وہ دونوں پازیٹیو تھا، اور میں نے بھیج دیا، بعد میں ادھر سے سامنے سے آیا، بھائی اس میں تو آپ نے دونوں باتیں ریپیٹ کر دی ہیں، دونوں سیم باتیں لکھی ہے۔ تب میں نے کہا کہ یار، پھر میں نے اس کو جب پڑھا تو میں نے کہا دیکھو یہ، تب میں نے اس کو نیٹ پہ جا کے چیک کیا تو وہاں غلطی وہاں تھی، میری غلطی نہیں تھی۔ تو اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ وہ تو پڑھنے والے نے غور سے پڑھا، اس لیے سمجھ میں آ گیا۔ تو لہٰذا یہ جو مجالس جہاں محنتیں ہوتی ہیں، ان محنتوں کے ساتھ اپنے آپ کو قریب رکھنا بہت ضروری ہے، اور دماغ لگانے کا بھی ایک لمٹ ہے، ہر جگہ ہم دماغ نہیں لگا سکتے۔ بعض سوالات، معذرت کے ساتھ، بعض سوالات اٹھتے ہی نہیں ہیں، یہ سوال ہی نہیں چلے گا کہ مرغی پہلے کہ انڈا پہلے۔ یہ جب سوال کر رہے تھے سلیم صاحب کہ اللہ کی مانے کہ رسول مانے، ایکچولی بیسیکلی یہ سوال بھی ایسے ہی ہے، کیسا؟ مرغی پہلے کہ انڈا پہلے۔ دونوں باتیں اپنی جگہ ضروری ہیں، اور اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، نہ پہلا جواب صحیح ہوگا نہ دوسرا جواب صحیح ہوگا، دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہے۔ اس کو آپ سیگریگیٹ کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو چھیڑے ہی نہیں، کیونکہ جہاں بھی جواب دینے جائیں گے غلطی پر آئیں گے، مطلب گڑبڑ ہوگی۔ تو کچھ سوالات ایسے ہیں جو اٹھنے ہی نہیں چاہیے، تو جیسے کوئی یہ سوال کرے تو آپ جب نیٹ پہ جائیں گے تو ایسے سوالات آئیں گے، مرغی پہلے کہ انڈا پہلے، بولا نہ، ہمیں اس ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ مرغی کہاں سستی ملتی ہے، پروٹین والا انڈا کہاں صحیح ملتا ہے، آفر کہاں ہے، یہ بتاؤ، یہ ہمارے کام کی چیزیں ہیں، اس میں کیا نقصان ہے کیا فائدہ ہے یہ ڈیٹیل بتاؤ۔ کچھ سوالات ایسے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیشہ، اب یہ کہاں کلیئر ہوگا؟ یہ کہاں کلیئر ہوگا؟ جب ہم کسی رات دن رہنماؤں کی رہنمائی میں، رہنمائی حاصل کیے ہوئے شاگرد کی رہنمائی میں آئیں گے، اتنے سارے رہنما جمع کر دیے میں نے، تب صحیح رہنمائی ملے گی، یہ اہم بات ہے۔ لہٰذا مجالس سے ہم کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، سوشل میڈیا سے ہمارا کام کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔
تو بہرحال یہ قرآن سیکھنے سمجھنے کی محنتیں جو ہو رہی ہیں، اللہ اس کو کامیاب کرے، اور ترجمے سے پڑھنا چاہیے، اور ترجمے سے پڑھنے کے ساتھ ان مجالس میں ضرور شریک ہونا چاہیے جہاں قرآن پہ بات ہوتی ہے۔ مجھ سے کچھ ساتھی بہت سارے گرامر پوچھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ شاید وہ اس کا جواب 50% سے زیادہ کیا 75% ہمارے مولوی حضرات نہیں دے پائیں، چونکہ وہ گرامر کے پیچیدہ سوالات ہوتے ہیں۔ میں بڑی مشکل سے ان کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے لیے 2 سال پہلے پڑھنا پڑے گا، تب میں ان کو سمجھا پاؤں گا۔ میرے جواب کو سمجھنے کے لیے ان کو خود 2 سال پڑھنا پڑے گا، اور مجھے جواب دینے کے قابل بننے کے لیے مجھے 8 سال پڑھنا پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بات سامنے آتی ہے۔ اب جیسے آپ نے پاسٹ، فیوچر اور پریزنٹ پڑھ لیا، تو میں انگلش کے کون سے گرامر کو میں اتنا سا پڑھ کے سمجھ لوں گا؟ نہیں سمجھ لوں گا۔ پہلے ہی دن مجھے کمپاؤنڈ کمپلیکس دس اینڈ دیٹ، وہ سب مجھے پہلے دن نہیں پڑھایا جائے گا۔ مجھے پہلے دن پڑھایا جائے گا ABCD، اس کے بعد پڑھایا جائے گا کہ سینٹنس، چھوٹے چھوٹے سینٹنس، یور فادر مائی مدر اینڈ دس اینڈ دیٹ، چھوٹے چھوٹے سینٹنس۔ اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ بات آگے بڑھتی ہے۔ اس کے بعد گرامر کے بھی اسٹیجز ہیں، کچھ گرامر ہے ایزی گرامر ہوتے ہیں جو ہمیں روزمرہ کی ضرورت ہے، وہ پہلے پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ اسٹیپ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو اگلے گرامر کا جو اسٹیپ ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے کہ 2 اسٹیپ آپ نے نہیں پڑھے تو 3rd آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ محنت کر کے اس کو اس لیول پہ بنایا گیا ہے۔ اب آپ ہائی لیول کا سوال مجھ سے کر رہے ہیں کہ یہ پرابلم یہاں کیوں آیا، اس کو کیسے حل کیا جائے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بغیر فیس کے اس کو کسی کو سمجھانے میں مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن سمجھانا ہے، سمجھا دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم ان اسٹیپ سے گزرتے نہیں، لیکن چاہتے کیا ہیں؟ ہم ڈائریکٹ ہم کرسی پہ ہم بیٹھیں ضرور۔ تو یہ محنت ہونی چاہیے، اور محنت ہونے سے اچھا میں آپ کو تعجب کیا بتاؤں، جن حضرات کو ضرورت ہے وہ آتے نہیں ہیں۔ جن حضرات کو یہ ضرورت ہے ان کو مجالس میں، قرآن کی مجلسوں میں شریک ہونا چاہیے۔ ان کے 10 سوال حل ہو جائیں، اور یہ جو عادت بنے گی نا، لیکن وہ کیا ہے، کہیں سے تھوڑا سا پڑھ لے رہے ہیں اور پھر کہیں پڑھانا شروع کر دیا، اور ہر جگہ اٹک رہے ہیں، پریشان ہیں، مجھے اندازہ نہیں لگتا کہ کیسے کیا پڑھاتے ہوں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ وہ ان حضرات کے لیے جو، اب جیسے میں نے کہا ترجمہ پڑھا ہے، تو ترجمہ پڑھنا، جو ترجمہ پڑھنا جس نے شروع کیا، اس کے لیے مسٹ ہے، بہت ضروری ہے کہ وہ قرآن کے ان مجالس میں شریک ہو جو قرآن، جنہوں نے باضابطہ اس کو اساتذہ سے پڑھا ہے اور وہ قرآن سمجھا رہے ہیں، ان کی مجلسوں میں ضرور شریک۔ ہمارے ایک دوست سونے کا کام کرتے تھے، اور ان کو شوق چڑھا، تو قرآن کے ترجمے کا بہت شوق چڑھا۔ اب جناب انہوں نے ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ وہ اب نہیں ہے یہاں، تقریباً 6-7 سال پہلے چلے گئے، غالباً 7-8 برس پہلے، اور پہلے ان کو ہم سے پروگرام میں شریک ہوتے تھے۔ تو ڈائریکٹ قرآن پڑھنے کا ریئیکشن کیا ہوا کہ ان کے اندر ضرورت سے زیادہ کانفیڈنس آ گیا۔ اس کانفیڈنس کا نقصان یہ ہوا کہ جب ہم سے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں اور میں جب اس کا کوئی صحیح جواب ایسا دے رہا ہوں جو ان کی مرضی کے خلاف ہے، لیکن گرامر اور ٹیکسٹ کے مطابق ہے جو ہمارے اسکالرز یا علماء لکھ کے گئے ہیں، تو وہ جواب ان کے مرضی کے اگر خلاف ہوتا تو ان کو نہیں جمتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا، وہ اس کو ایک دم اگنور کر دیتے تھے اور کبھی کبھی الجھ جاتے تھے۔ تو نقصان کیا ہوا، یہ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ خود سے پڑھنا شروع کیا رہنمائی کے بغیر۔ شوق اچھا تھا۔ آپ ایک بات بتاؤں، جتنے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا اور کانفیڈنس کبھی بھی انڈر لمٹ ہوتا ہے، وہ ایسا اوور فلو نہیں ہوتا ہے۔ اور کانفیڈنس ہوتا ہے مگر وہ کانفیڈنس اوور فلو نہیں ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ان کو سیکھنے کا کوئی اچھا پوائنٹ ملتا ہے ٹیکنیکل، ان کے مطلب کیا کہتے ہیں کہ علم کے اعتبار سے، فن کے اعتبار سے، تو وہ اس کو فوراً سیکھتے ہیں، اس کو ایبزرو کرتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں یہ پوائنٹ ضرور ہے۔ ہمارے یہاں قرآن میں اتنے مباحث چلتے ہیں الحمدللہ ہمارے گروپ میں، اور آپ یقین کریں کہ ہمیں روز بروز، میں بتا رہا ہوں نا کہ روز بروز یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ استادوں کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے۔ یعنی ہمیشہ، ابھی ایک آپ لوگوں کے درمیان وہ بحث میں نہیں چھیڑ سکتا ورنہ آپ لوگ کنفیوز ہوں گے، وہ بحث بہت آخری لیول کی ہے۔ اب وہ بحث جب چلی ہے، آپ یقین نہیں کر سکتے، قرآن کی الفاظ کے وہ نکات سامنے آئے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ شاید ہم 10 کتاب پڑھ لیں تو نہیں ملتے، عوام کو نہیں بتائے جا سکتے، لیکن قرآن میں ہے اور اس کی حقیقت ہے۔ ہر بات عوام کو نہیں بتائی جاتی، اس لیول پر آئیں گے تو چلے گا۔
تو اسی لیے قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ہماری خواتین بھی پڑھیں، خاص طور سے سوشل میڈیا پہ نہیں پڑھیں، قرآن گھر میں جو موجود ہے ترجمے والا، اس ترجمے کو لے کر قرآن پڑھیں، اور پھر قرآن کی مجالس میں ضرور شریک ہوں، وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی جو بیچ بیچ میں آتی ہے۔ اب پھر ہماری تمہید پہ ہی بات رہ جائے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، سورہ ملک پر ہم بات کر رہے تھے، جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے 7 آسمان پیدا کیے، اور کوئی اس میں تم کو کوئی کمی اور کوئی فالٹ اور کوئی کریک نظر نہیں آئے گا۔ پھر اللہ اس کی ایک دوسری کنڈیشن بیان کر رہا ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا۔ مولانا مودودی نے اس کا ایک ترجمہ کیا ہے، ہم نے ڈیکور کیا سمائے دنیا کو۔ ہم آپ سنیں گے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ سمائے دنیا کا کیا مطلب؟ لفظ دنیا دنا یدنو دنو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا۔ دنیا کے بارے میں ہمارے عربی زبان میں یہ ایک ڈسکس ہوتی ہے کہ دنیا کس سے ہے، قریب ہونے سے ہے یا حقیر ہونے سے ہے۔ دناء عربی کا ایک لفظ ہے، اس سے بھی دنیا بن سکتا ہے اور دنو سے بھی بن سکتا ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا دناء سے ہے معنی یہ حقیر چیز ہے، اور بعض کہتے ہیں دنو سے ہے مطلب یہ کہ قریب، یعنی یہ قیامت سے بہت قریب ہے، اس معنی میں دنیا ہے۔ واللہ عالم۔ خیر، یہ قرآن کا دیا ہوا نام ہے اور اپنے آپ میں بالکل معنی خیز ہے۔ تو اب یہ دنو کا مطلب قریب ہونا بھی ہے، جیسے ہمارے ہاں اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں؟ ادنا، میں آپ کا ایک ادنا شاگرد ہوں۔ یہ ادنا دنو سے نہیں ہے، یہ ادنا کس سے ہے؟ دناء سے ہے۔ دناء کا مطلب حقیر، آپ کا ایک حقیر شاگرد، وہ ادنا ہے۔ لیکن دنو قریب والے سے بھی ادنا بنتا ہے، لہذا الجانب الادنا والجانب الابعد، دا نیئرسٹ ون اینڈ دا فارسٹ ون، نہ قریب والا اور دور والا، دونوں کے لیے بھی یہی لفظ آئے گا، ادنا۔ تو قرآن میں اللہ نے اس مفہوم میں استعمال بھی کیا، العدوۃ الدنیا والعدوۃ القصویٰ، جنگ بدر میں، کہ اس طرف کا نزدیک والا پورشن اور دور والا پورشن، تو وہاں اپنے معنی بھی استعمال میں، یہ تو ٹرم ہے دنیا نا، دنیا تو ایک ٹرم ہے، یعنی ایک اپنے لفظ کے اعتبار سے نہیں استعمال ہوا، لیکن وہاں وہ ٹرم میں نہیں استعمال ہوا ہے، اپنے میننگ میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر مولانا مودودی نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے، مجھے وہ ترجمہ ذرا بہت اس سے مفہوم سے قریب لگا۔ اللہ نے تمہارے قریب والے آسمان کو، آسمان ہمارے ساتھ ہیں تو سب سے قریب والا جو ہم سے قریب ہے، اور جو سب سے دور ہے، بعض لوگوں نے یہ کہنا اب شروع کر دیا ہے کہ یہ جو 7 فیئرس ہیں فرام، پہلے والے کا میں نام ہی بھول جاتا ہوں ہر بار، میسوسفیئر، ایٹماسفیئر، نہیں ایٹماسفیئر نہیں، پہلا والا کون سا ہے بھائی، وہ بھول ہی جاتا ہوں، 7 لاسٹ میں وہ ایگزوسفیئر ہے، نہیں اوزون والا تو دوسرا ہے، میسوسفیئر ہے وہ، نہیں پہلا والا ہے، نہیں فرسٹ ون از ڈفرینٹ، تو ابھی اگلے ہفتے بتا دیں گے، ابھی چھوٹے ٹائم خراب ہو گیا، وہ بچپنے کا سبق ہے بھول گئے۔ تو یہ جو پہلا والا ہے، یہ جو 7 لیئرز ہیں، بعض ابھی جو ہمارے لوگ ہیں وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ مے بی دیز 7 لیئرز آر 7 اسکائی، 7 ہیونس، یعنی 7 آسمان یہی ہیں، واللہ عالم۔ یعنی اس کا آخری والا جو ہے، جو آؤٹر اسپیس ہے، اس کو وہ تو لا انتہا ہے، لا مکاں ہے، وہ کہاں تک ہے واللہ عالم۔ اس میں تو کوئی گیا تو پھر وہ قیامت میں نظر آئے گا ادھر، بلکہ نیچے والے میں بھی خطرہ ہے، وہ جو جہاں سے ہوا کا نظام ختم ہو جاتا ہے، اس میں اگر کرافٹ اس کے مطابق نہیں ہے، اس لیئر کے مطابق، تو پھر سبحان اللہ خلاص۔ تو واللہ عالم۔ تو سماعت دنیا کا مطلب جو ہمارے سے قریب والا آسمان، یہ ترجمہ اس کا ہی بنتا ہے۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں نا آسمان دنیا، واللہ عالم کچھ ریسرچز سامنے آ رہے ہیں تو کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ریسرچز ہمارے قرآن سے اس کا بہت تعلق ہے۔ اور آپ دیکھیے، جب نہیں تھی تو کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن اب ایشو ہے۔ اب ہر قرآن کے طالب علم کو یہ جو ایسٹرونومیکل جتنی بھی انفارمیشنز ہیں، یہ سب ہمارا ٹاپک ہے، قرآن کا ٹاپک ہے، ڈائریکٹ براہ راست۔
اب جیسے یہ جو قرآن میں آج کہہ رہا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے تمہارے قریب والے آسمان کو کیا کر دیا ہے؟ لیمپ سے، ایسی روشنیوں سے سجا دیا ہے تاکہ سناٹا نہ لگے اور عجیب یعنی اچاٹ سا محسوس نہ ہو۔ یہ اللہ کا نظام دیکھیں کہ دنیا میں ہر جگہ اللہ نے سناٹے کو ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی نظام رکھا ہے، اور اگر سناٹا ہو تو ہم کو گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس سناٹے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کہیں پھتنگے رکھے، کہیں دوسری آواز ہے، کہیں پرندے ہیں، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا۔ اگر کچھ نہیں ملے گا تو کم سے کم کیڑے مکوڑے ملیں گے وہاں پر، کہیں کسی کا آنا جانا نہیں ہے۔ آپ 10 منٹ بیٹھے آپ کو دیکھیں کوئی کیڑا نظر آئے گا، کوئی کچھ آئے گا، کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ ملے گا۔ یہ انسان کی ضرورت کے لیے سب کچھ تو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ ہم پتہ نہیں کب جائیں گے، ہمارے جانے سے پہلے وہاں وہ سناٹا دور کرنے کا سسٹم اللہ نے ایکٹیو رکھا ہے۔ آپ دیکھیں رات کے موقع پر اگر کبھی جگنو اگر اندھیری رات ہو تو کیسا گھپ سا لگتا ہے، تو پورا 12 مہینے تو نہیں رہتے، لیکن کہیں دیکھیں جب ابر آلود ہو آسمان تو ایسا گھبراہٹ اور ایسا خوف محسوس ہوتا ہے۔ دیہاتوں میں پہلے جب روشنی کا نظام نہیں تھا، اب تو خیر، اس وقت دیکھیں آپ جگنو کیا کام کرتے تھے آپ سوچ نہیں سکتے۔ پوری فضا میں ایک لائٹنگ کا سسٹم ہے جو بند جل رہا ہے بجھ رہا ہے، جل رہا ہے بجھ رہا ہے۔ اس کی تو قدرت کیا، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ مجھے تو پتہ نہیں، ان چیزوں سے بہت انٹرسٹ ہے۔ میں جب پڑھتا تھا ندوے میں تو پھر اکثر ہم لوگ جب موسم گرمی کا ختم ہوتا تھا، ٹھنڈی کا قریب آتا تھا، تو جو نارمل موسم ہوتا ہے اس میں تتلیاں بہت ہوتی تھی۔ تو میری عام طور سے عادت تھی جب میں کلاس سے واپس آتا تھا، چونکہ جانے کے ٹائم تو کلاس پہنچنے کی جلدی رہتی ہے، واپس آنے کے ٹائم تو اپنا ٹائم ہوتا ہے، تو ظہر کے ٹائم ہم لوگ کا کلاس بند ہو جاتا تھا۔ ندوے میں ایک ہی ٹائم پڑھائی ہوتی ہے، 7 بجے سے لے کے ظہر تک، اذان سے پہلے کلاس بند، پھر لڑکے نماز پڑھتے، پھر کھانا کھاتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ تو واپس جب آتے تھے تو اکثر وہ چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے تھے، تتلیاں بہت ہوتی تھی، تو عموماً میں کتاب لے کے بیٹھ جاتا تھا، تو کئی بار تتلی ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ تو اس تتلی کو آپ یقین کریں، مجھے آج تک یہ اللہ کا نظام، یعنی میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ ایک تتلی اس بات کے لیے کافی ہے کہ اللہ یہ بتائے کہ خدا رب بہت، کہ خدا کی ذات کتنی بڑی ہے۔ ایک تو اس کی ڈیزائننگ دیکھیں آپ، 10 تتلیاں ہوتی تھی، ہر تتلی کے پر ڈیزائننگ الگ، اور ڈیزائننگ بھی عجیب ٹائپ کی، ایسا لگتا ہے پاؤڈر چھڑک کے ڈیزائن کیا ہے۔ ذرا سا بھی آپ کا ہاتھ لگ گیا نا، آپ کی انگلی میں پاؤڈر ہے۔ رنگ کے اعتبار سے یلو جہاں پر ہے وہاں یلو آئے گا، جہاں پر وائٹ ہے وہاں پر وائٹ آئے گا، جہاں پر دوسرا کلر ہے وہ پاؤڈر، بعض میں پاؤڈر نہیں ہوتے، اور اکثر تتلیوں میں اس کے پروں پر باضابطہ یعنی پاؤڈر کی طرح جیسا لگ رہا ہے کہ وہ رنگ پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کیا اڑ رہی ہے، کیا مزے سے پھولوں پہ ٹہل رہی ہے، جھوم رہی ہے۔ تو اسی طرح جگنو، ایک مرتبہ میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا تو سڑک پہ دیکھا، وہ میں کبھی بھولتا نہیں اس کو، کیونکہ میرے لیے پہلا ایکسپیرینس تھا وہ۔ تو میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا، عشاء کی گاؤں کی بات ہے، تو سڑک پہ دیکھا تھوڑا سا یعنی روشنی سی، تو میں بیٹھ گیا وہاں پر، رات کا وقت ہے، سڑک بھی گیلی تھی، تو میں بیٹھ گیا، میں نے کہا یار دیکھو تو صحیح یہ کیوں جگی، کیا ہے؟ مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ ایک لگتا ہے یا تو جگنو پس گیا ہے کسی کے پیر سے یا کیا۔ تو جب میں نے بیٹھا، ہاتھ میں ٹارچ تھا، اس زمانے میں بجلی کبھی آتی تھی کبھی جاتی تھی، تو بجلی بھی شاید اس زمانے میں پتہ نہیں ہے تھی کہ نہیں، یاد نہیں ہے۔ تو میں ٹارچ لے کے، ہاتھ میں میرا ٹارچ تھا، میں ٹارچ لے کے بیٹھا، تو میں نے دیکھا کہ گاڑی چلی ہوگی یا کوئی آدمی چلا ہوگا، وہ نیچے رہا ہوگا، وہ جگنو کے اوپر گزر گیا، تو وہ جگنو ختم تھا، یعنی مرا ہوا تھا، لیکن جس حالت میں وہ مرا ہے اس وقت اس کی لائٹ آن تھی۔ اب لائٹ آن حالت میں جو وہ مرا ہے تو لائٹ آن ہی رہ گئی۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ اب وہ بجھ نہیں رہا ہے، اب جل ہی رہا ہے۔ میں کھڑے ہو کے میں نے اس کو ہاتھ پہ لیا تو وہ جل ہی رہا تھا، اس پورشن کو جو چھوٹا سا گھس کے جو اس پہ رہ گیا تھا، اس کو میں نے ہاتھ پہ اٹھایا تو وہ جل ہی رہا تھا۔ خدا کی قسم کہتا ہوں اللہ کی کاریگری کی انتہا دیکھیں آپ، جلتی ہوئی حالت میں وہ جگنو مرا ہے تو اب بجھنے کا سسٹم ختم ہو گیا اس کا، وہ جل رہا تھا، میں نے ہاتھ میں لیا، میں لے کے کھڑا رہا، اس کو گھر تک لے کر آیا، میں نے کہا دیکھو اللہ کی شان، یعنی یہی چیز جلتی ہے۔ اور نظام دیکھیں آپ کہ اس کا آن آف ہونے کا سسٹم اس کی لائف سے ریلیٹڈ تھا، جب اس کی لائف نہیں رہی تو آن ہونے کا سسٹم، آف ہونے کا سسٹم ہے، وہ تو جلتا بجھتا ہے نا، ایسے جلتا بجھتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، کتنے بچوں نے دیکھا ہے جگنو؟ دیہات گئی نہیں تو دیکھو کہاں دیکھ لیا، ویڈیو میں دیکھا ہوگا، کہاں میں دیکھا بارش کے زمانے میں۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ضروری نہیں کہ آدمی سب کچھ دیکھ ہی لے،
تو بہرحال لیکن میں نے کہا دیکھیں سبحان اللہ، تو خدا کی شان اور خدا کی قدرت، یعنی ہر جگہ انسان اللہ کو جانے اور پہچانے، تو اللہ نے یہ نظام رکھا ہے، سناٹا دور ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے قریب والے آسمان کو روشنی کرنے والے چراغوں سے سجایا۔ قرآن کہتا ہے سجایا۔ یہ تو اس کا اس کا ایک مقصد کیا ہے کہ اللہ نے اس کو سجایا، یعنی ایک مقصد تو اللہ کا ہے کہ اللہ نے اسے ڈیکور کیا ہے۔ دوسرا کام مزین کیا ہے، خوبصورتی زینت بخشی ہے، اس سے اللہ نے آسمان کو مزین کیا ان ستاروں سے، یعنی ایک تو مقصد یہ ہے کہ اس میں خوبصورتی آئے۔ دوسرا مقصد، ستاروں کے 3 مقصد بتائیں مطلب کتاب قرآن کی روشنی میں۔ ایک تو یہ کہ اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں سفر میں، خاص طور سے نیویگیشن کا کام کرتا ہے کون؟ ستارے۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ستاروں کے ذریعے فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی اندھیروں میں تمہیں اسے ڈائریکشن ملتا ہے کہ آپ کو سفر کس طرف کرنا ہے۔ تو ایک تو وہ مقصد ہے، دوسرا آسمان کو ڈیکور مزین بنایا اللہ نے اس سے، اور تیسرا یہ کہ اس کے ذریعے اللہ شیطانوں کی پٹائی کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، ہم اس سے شیطانوں کے اوپر پتھر برساتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں رجم۔ جب کوئی شادی شدہ دونوں طرف سے ہوں اور دونوں میں بدفعلی ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر پھینک کے مارنا، سنگسار کرنا جسے کہتے ہیں۔ نہیں، ثاقب الگ چیز، ثاقب تو روشنی، ثاقب کہتے ہیں سوراخ کرنے کو۔ شہاب ثاقب کو شہاب ثاقب اس لیے کہتا ہے کہ وہ لیئرز کو میں ہول کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے، اس لیے اس کو ثاقب کہتے ہیں۔ ثقب کا مطلب اصل میں آتا ہے، اسی لیے ثقب الاذن، یہ جو اس میں یہ کرتے ہیں نا ہم کان میں پیئرسنگ، تو اس کو بھی ثقب کہتے ہیں نا، یہ ثقب الاذن کان کے سوراخ۔ تو وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، جسے ہم آج کل میٹیورائڈ، تو یہ میٹیورائٹ جو ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے اس کو شیطان کی پٹائی کرنے کے لیے بھی بنایا ہے۔ وجہ اللہ کا نظام ہے، یہ جو میٹیورائڈز ہیں جو اوپر ڈسٹ کی حالت میں یا باریک صورت میں وہ آسمان میں آؤٹر اسپیس میں رہتے ہیں یہ، اور جب وہاں سے یہ نیچے گرتے رہتے ہیں، اور کبھی یہ ان کے اندر جو فلیم یا جو ان کے اندر روشنی آتی ہے اور یہ جو آگ بنتے ہیں یہ نیچے آنے پر، تو اللہ کا نظام دیکھیں اس قدرت کو۔ ہمیں تو سچ پوچھئے، اگر ہم صرف ایسٹرونومی پڑھیں، اگر ہم یعنی فلکیات کا جو علوم فلکیات پڑھیں، آپ یقین کریں پوری زندگی ہماری برابر ہو جائے، اس کے باوجود بھی اللہ ہدایت دے تو ہدایت ملتی ہے۔ گوبر والا آدمی اسپیس میں جا کر واپس آ کر بھی گوبر میں ہی پیر مارتا ہے۔ ابھی میں نے جو کچھ بھی مطالعہ کیا یہ ایسٹرونومی کا، وہ انڈین ایسٹروناٹ ابھی جو گیا تھا جولائی میں پچھلے سال، کیا نام تھا، شبھانشو شکلا، اسی کو خبر میں نے پڑھا تو بس میرے بھوت سوار ہو گیا وہ پڑھنے کا۔ پھر میں نے اس کو بہت مطالعہ کیا الحمدللہ اس کا، تو میں نے کہا یا اللہ، یہ تو کینیڈی اسپیس سینٹر، اسپیس اسٹیشن جو ہے وہاں سے جو وہاں جو لانچ ہے وہاں سے جو نکلتے ہیں اوپر، ٹیک آف جو ہوتا ہے ان کا، وہیں سے کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ یعنی آپ پھر اسپیس کی ڈیٹیل جانیں، آپ جو اسپیس اسٹیشن کے اندر جو ڈیٹیل ہے، آپ اللہ کا نظام دیکھیں، آپ انسان جو فلوٹ ہوتا ہے، پانی کا قطرہ فلوٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کی جو ڈیٹیل ہے حیرت انگیز حد تک، اور پھر یہ خواب دیکھتے ہیں ہم انسان کی آبادی مارس پہ اور چاند پہ، اور یہاں اس سے بڑے بیوقوف کون ہو گئے؟ میں تو کہتا ہوں سب سے بڑا بیوقوف ایسٹروناٹ ہے بھائی۔ یہ تو اللہ نے کہہ دیا ہے زمین کے علاوہ ہم نے سسٹم ہی نہیں رکھا، کیوں ادھر ادھر ٹائم خراب کر رہے ہیں، پیسے خراب کر رہے ہیں؟ کتنے پیسے خراب کر دیے؟ اتنے پیسے سے ہزاروں لوگوں کا گھر بن جاتا ہے آخر۔ آپ کو معلوم ہو ایک اسپیس سوٹ کی قیمت کتنی ہے؟ 500 کروڑ۔ ایک اسپیس سوٹ جس کو یہ پہن کے جاتے ہیں، ایک آدمی کی قیمت 500 کروڑ ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اتنا مہنگا وہ اسپیس سوٹ کے اندر ایک یہ صورت حال ہے کہ وہ اسی حال میں اگر نیچے آ جائے تو وہ آ سکتا ہے، لیکن کہیں تو خطرہ ہے۔ وہ خاص طور سے میسوسفیئر جو بیچ کا ایریا ہے جہاں پر ہر چیز آگ بن جاتی ہے، اور اتنی تیز آگ بنتی ہے کہ اسپیس کرافٹ کا سب سے ڈینجر جو پورشن ہے وہ یہی بیچ کا پورشن ہے۔
اس میں آگ مطلب جو مائنس ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے ڈگری پر ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز ایک دم، اور یہ اسپیس کراٹ جب لوٹتا ہے تو ایک دم آگ کا بگولا ہوتا ہے. اسی لیے اسپیس شٹلز جو ہوتے ہیں ان کو جو لینڈ کیا جاتا ہے وہ واٹر پہ، اس کو کہیں اور لینڈ ہی نہیں کر سکتے آپ سوائے سمندر کے، کیونکہ اس کو سمندر پہ لینڈ کریں گے تو وہ جا کے ٹھنڈا ہوتا ہے، مطلب آگ نہیں لگتی ہے. وہ باقی کہیں بھی لینڈ ہوگا تو ایک دم بری طرح آگ لگے گی اور اندر کے لوگ خاک ہو جائیں گے. اور اس سے پہلے کئی ہو چکے ہیں واپسی میں آتے آتے. سب سے خطرناک ان کا جو پیریڈ وہ جو ہوتا ہے ایریا، وہ یہی میسوسفیئر والا ہوتا ہے. یہیں پر آ کے یہ رات دن گرتے رہتے ہیں. یہ جو رجوم الشیاطین جو ہیں، اس کو انہوں نے، جو شیطان کو مارے جانے والا ہے وہ تو مس نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی جو گرتے رہتے ہیں تو یہ عموماً جل کے بھسم ہو جاتے ہیں یہی میسوسفیئر میں، وہیں گل کے یہ راکھ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا نظام ہے. اب دیکھیے یہ سب پڑھنے کی چیز ہے. سائنس اتنا جان گئی اور یہ نہیں جانے کہ یہ کرتا کون ہے. اسی لیے یہ اب وہ ہم پہلے یہ جانیں کہ اس کو کرتا کون ہے، یا پہلے کرنے والے کو جاننے کے لیے وہ جانیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. نہیں، دونوں سوال ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ کو مانو، یا ادھر ہی مان لو یا ادھر جا کے مانو، بس سیدھا کام یہی کہ اللہ کو مانو. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، تو اللہ ہم نے اس کو وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور یہ جو شیطان ہیں، یہ ان کے اوپر پتھر باری اور سنگساری، ان کو سنگسار کیا جاتا ہے. اور پھر یہ شیطان ہیں تو ان کے ساتھ قیامت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے. شیطان تو پھر شیطان ہے. انسانوں میں بھی شیطان ہوتا ہے، جنوں میں بھی شیطان ہوتا ہے. شیاطین الانس والجن، شیطان جنوں کے شیطان کو بھی شیطان کہتے ہیں، انسانوں کے شیطان کو بھی شیطان کہتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے مراد وہاں رجیم لفظ ہے نا، اسی لیے رجیم سے وہی والا شیطان مراد ہوگا، شیاطین الانس مراد نہیں ہوں گے. رجیم کسے کہتے ہیں؟ رجیم کا مطلب جس کو دھتکار دیا، نکلو یہاں سے، بھاگو یہاں سے، نکلو یہاں سے. تو اللہ نے شیطان کو جب آدم علیہ السلام کو جو سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کو جو دھتکار دیا گیا تھا، تو بہرحال ہیں تو دونوں شیطان، اور دونوں سے بچنا چاہیے اور دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو قرآن کے روشنی میں ہم اللہ کی کائنات کو سمجھیں، جانیں اور اس کو پڑھیں، اور پھر اس کے گرامرز کو جانیں، اس کے ورڈنگ کو سمجھیں. یہ ایک بہت بڑا ہمارا ایک بہت بڑا انٹرسٹ ہونا چاہیے. انہوں نے اس کا کیا ترجمہ ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے. ایک ہی لفظ بالکل اپوزٹ معنی میں استعمال ہوتا ہے قرآن میں. بالکل قرآن میں ہے قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے. دوسرا قرآن میں کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. آپ ان سے کہیے اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے. اور یہیں پر دیکھیں قرآن کہتا ہے اور عبادت کرنے کے مواقع یا جگہیں سب اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے ساتھ احد کو مت بلاؤ. وہاں بھی احد ہے، یہاں بھی احد ہے. اللہ خود اپنے آپ کو بھی احد کہہ رہا ہے، اور وہاں کہہ رہا ہے اللہ کے ساتھ کسی احد کو مت بلاؤ. کیا مطلب؟ ایک ہی لفظ ہے. وہاں احد سے مراد کوئی ہے، اور یہاں احد سے مراد ایک ہے. وہاں احد سے مراد سب ہیں، اور یہاں احد سے مراد ایک ہے. کتنا اپوزٹ مانا ہو گیا. تو اب یہ باریکیاں ہیں. اب یہ تو سب جانتا ہے، یہ کوئی بہت بڑا باریک جملہ نہیں، ہم آپ سب جانتے ہیں. تو الفاظ کا نیچر، اس کا ٹیمپریچر، اس کا بہت کچھ آپریشن، یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اور ایک لفظ کے ساتھ 10 لفظ ہم سیکھ لیتے ہیں. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے سمجھنے والا بنائے، اور قرآن سے ہمارا تعلق گہرا بنائے. اور ترجمہ پڑھیں، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جہاں جہاں اٹکیں تو وہاں شاگرد بن کے کسی سے پوچھیں، استاد بن کے مت پوچھیں. استاد بن کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ذرا جانوں کہ یہ صحیح جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، پھر تو علم نہیں آئے گا. کسی عام آدمی سے بھی کوئی چیز پوچھیں تو ایک ہوتا ہے لیکچر دینا، اس ٹائم آپ استاد رہیے، باقی ٹائم آپ اسٹوڈنٹ رہیے. اسٹوڈنٹ رہنے میں ہمیشہ فائدہ ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.